بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، کوہ کاف کا ذکر تو آپ نے بچپن میں بہت سی کہانیوں میں سنا ہوگا، جیسے کہ ایک بادشاہ کی بیٹی محل کی چھت پر گھوم رہی ہوتی ہے، ایک دیو اس کو اٹھا کر کوہ کاف میں قید کر دیتا ہے۔ بادشاہ مختلف ممالک کے شہزادوں کو اس مہم پر روانہ کرتا ہے کہ جو میری شہزادی کو واپس لائے گا میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ تو ایک نیک دل شہزادہ بھی اس مہم پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوتی ہے۔ بزرگ اس کی نیک دلی کی وجہ سے اس کو ایک انگوٹھی دیتے ہیں، جس کی بدولت وہ فوراً اوقاف کی پہاڑیوں پر پہنچ کر دیو کو مار دیتا ہے اور شہزادی کو آزاد کروا کر واپس اس کے وطن لے آتا ہے۔ شہزادی کی شادی اس شہزادے سے ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اس طرح کی ملتی جلتی کہانیاں آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی، لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ کوہ کاف اصل میں ہے کہاں، کوہ کاف کی اصل میں حقیقت کیا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم کوہ کاف کا ذکر کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو محبت و عقیدت کے ساتھ مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، کوہ کاف جس کو کوہ قفقاز بھی کہتے ہیں، بحیرہ اسود اور بحیرہ قزوین کے درمیان خطہ قفقاز کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے۔ کبھی اس کا شمار روس میں ہوتا تھا، لیکن روس کے ٹوٹنے کے بعد اب یہ حصہ چیچنیا میں شمار ہوتا ہے۔ کوہ کاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروس ہے، جو 18,506 فٹ یعنی 5,642 میٹر بلند ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کوہ کاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں ہے، اس لیے کہ یہ پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے، جو تقریباً 1100 کلومیٹر لمبا اور 160 کلومیٹر چوڑا ہے۔ کوہ کاف کے شمالی دامن میں واقع چیچنیا کی چھوٹی سی جمہوریہ، جس کا رقبہ 15,000 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 10 لاکھ سے بھی کم ہے، صدیوں سے روس سے نبرد آزما رہی ہے۔ گویا کوہ کاف کا یہ پورا علاقہ 16ویں صدی سے صفوی ایران، سلطنت عثمانیہ اور زار روس کے درمیان کشمکش اور مارکوں کا مرکز بنا رہا ہے۔ لیکن چیچنیا کی عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز اس وقت کیا جب 18ویں صدی کے آخر میں عیسائی جارجیا نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کر لیا اور چیچنیا ایک طرف جنوب میں جارجیا اور شمال میں روس کے ساتھ گھیرے میں آ گیا۔ قفقاز کا پہاڑی سلسلہ شمالی قفقاز اور ماورا قفقاز میں تقسیم کرتا ہے۔ شمالی قفقاز روس کی سرزمین ہے، جبکہ ماورا قفقاز میں خود مختار ریاستیں جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان واقع ہیں۔ قفقاز کے پہاڑ کافی ڈھلوان ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے میں 5,000 میٹر سے زیادہ لمبے چند پہاڑ موجود ہیں۔ سب سے اونچے پہاڑ ایلبروس اور کازبیک ہیں، جن کی بلندی 5,642 میٹر اور 5,033 میٹر تک موجود ہے۔ ان پہاڑوں کی برف کی سفید چادر میں لپٹی ہوئی دو چوٹیاں ہیں۔ دراصل یہ پہاڑ مردہ آتش فشاں ہیں۔ پہاڑوں کی مخروط شکل، ڈھلوانوں پر گرم گیسوں کا اخراج اور معدنی پانی کے سرچشمے آتش فشانوں کے گزرے وقت میں پھٹنے کی یاد دلاتے ہیں۔ اس علاقے میں معدنی پانی کے سرچشموں کی بہتات ہے۔ سب سے مقبول سرچشموں کے نام نارازان، برسومی اور یاسین توکی ہیں۔ ان کے قریب مشہور صحت گاہیں ہیں اور تفریح مقامات واقع ہیں، جہاں روسی لوگ سوویت زمانے سے آرام و تفریح کرنا پسند کرتے ہیں۔ شمالی قفقاز کے حالات موسمی طور پر معتدل ہیں۔ اونچے پہاڑ گرم جنوبی ہواؤں کو وہاں آنے نہیں دیتے، جبکہ یوں ٹھنڈی شمالی ہوائیں اس علاقے تک نہیں پہنچ پاتی۔ جاڑے میں شمالی قفقاز میں کڑاکے کی سردی نہیں پڑتی اور گرمیوں میں دریائے کوبان کی وادی میں چاول جیسی فصل اگانے کے لیے سازگار حالات موجود ہیں۔ وہاں سے شمال کی طرف چاول اور کہیں نہیں اگایا جا سکتا۔ شمالی قفقاز میں بہت زیادہ گلیشیئر موجود ہیں۔ موسم بہار میں جب ان کی برف پگھلنے لگتی ہے تو مقامی دریا پانی سے بھر جاتے ہیں، اس لیے اس سوکھے علاقے میں پانی کی قلت کا مسئلہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوتا۔ شمالی قفقاز کے سب سے بڑے دریا کوبان اور تحریک ہیں۔ قفقاز صحت بخش ہوا کا ایک ذخیرہ ہے اور اس کے مناظر کو بے حد حسین قرار دیا جاتا ہے۔ روس کے کوہ پیماؤں کو قفقاز سے بڑا لگاؤ ہے۔ اکثر کوہ پیما ایلبروس کو سر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ قفقاز کی وادیوں میں کوہ پیما کے کیمپ قفقاز کے پہاڑوں پر موجود ہیں۔ شعبہ سیاحت کے لحاظ سے قفقاز کی پہاڑی سلسلے کی صلاحیات یورپ کے کوہ الپس سے کچھ کم نہیں ہیں۔ پاکستان، ہندوستان اور ایران میں کوہ کاف کی متعلق جنوں اور پریوں کے بے شمار قصے مشہور ہیں، جو نہ صرف عوام میں سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے ہیں بلکہ بچوں کی کہانیوں میں باقاعدہ لکھے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ صداقت بھی ہو سکتا ہے یہ ویران جگہ
جنات کا مسکن ہو، لیکن تصدیق کرنا مشکل ہے، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل یادگار واقعات کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔